تے پھر تمہیں پتہ لگے گا کیوں نہیں مار دے. ہن حضرت دا بیان ہے, اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. اللہ پاک اپنی مان فرمائے. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. الحمدللہ وکفا ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر علماء کرام اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، مجھ سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بڑے مفصل اور مدلل بیانات ہو چکے ہیں. اب ان بیانات کے بعد کسی تفصیل اور توضیح کی ضرورت تو قطعاً نہیں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت علماء کرام کا حکم تھا، تو اس کی تعمیل کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری نصیب ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت محض اپنی رحمت اور فضل سے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، گجرانوالہ کی فضا کچھ عرصہ سے بعض شرپسندوں کی شرارت کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ اب مطلع صاف ہو چکا ہے، اور دنیا نے وہ دن دیکھا کہ جو لوگ شرارت کرتے تھے اور خواہ اہل حق سے پنگا آزمائی یا پنجہ آزمائی کی کوشش کرتے تھے، وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں. اگر ویسے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت کی منزل ہو تو پھر تو کوئی علاج نہیں، ورنہ ہمارے جتنے جلسے ہوئے ان میں الحمدللہ قرآن و سنت کے واضح دلائل کے ساتھ ہمارے علماء نے اپنا مسلک اور عقیدہ عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور پھر تائیداً اکابرین کے نظریات بھی پیش کر دیے ہیں. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن و سنت کے دلائل کا جواب دیا جاتا، اور ہمارے جو ان جلسوں کے اندر چیلنجز اور مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جاتا، لیکن کسی خطیب نے ہمارے کسی مطالبے کا آج تک نہ جواب دیا ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک ہمت پڑے گی. باقی ان لوگوں کا کچھ مزاج ہے، وہ قرآن و سنت والا ان کا مزاج قطعاً نہیں. تو اس کا بھی الحمدللہ آواز حق کانفرنس میں ہم نے علاج بالمثل کر دیا ہے بقدر ضرورت. اب مجھے تعجب آ رہا تھا کہ بعض لوگوں کا آپ نام لے رہے تھے، یہ آپ کی غلطی ہے. تو ان لوگوں کا نام پتہ نہیں طوفان بدتمیزی ہے کہ کیا ہے،
اور ساتھ دوسرے تیسرے کا، تو ان لوگوں کا نام بقدر ضرورت لیا جاتا ہے۔ اب ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے تو آپ اللہ کے گھر میں باوضو ہو کر ان لوگوں کا نام لیتے ہیں، ضرورت ہی نہیں، ختم۔ ہم تو نام لیتے ہیں الضروریات جو تقدر و بے قدر ضرورہ، اپنے مہرت پہ بند ہے۔ تو خواہ اپنی زبانوں کو آلودہ مت کریں، اور ان لوگوں کا اس طرح نام لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہم نے علاج بالمثل کر دیا، تھوڑا سا کیا تو آج تک چیخ رہے ہیں، چیختے ہیں وہ جی کیا ہو گیا ہے میرے پترو، حالے اگے ذرا ویکھیو کیے ہوں نے۔ ہم جانتے ہیں تمہارا مزاج بھی، آؤ دلائل کی دنیا میں تو جواب دلائل سے ہوگا، اور اگر تم نے دوسری زبان کی تو وہ بھی ہمیں آتی ہے۔ تم نے سمجھا ہے شاید یہ وہ بولی نہیں جانتے، الحمدللہ تم سے بہتر جانتے ہیں، استعمال کرنا نہ کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن دو سٹا بھی تسی نہیں بچا سکتے۔ چلو بہرحال، تو الحمدللہ وہ جو ایک مارکہ شروع ہوا تھا ان کی شرارت کی وجہ سے سب لوگوں کو پتا ہے، تو وہ مجاہد اسلام، مجاہد توحید و سنت حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد صاحب دامت فیوزہم، ان کے اس اختتامی پروگرام پر ختم ہو گیا جب ان کے گھر میں گھسے، ان کی مسجد میں گھسے، ویڈیو بھی الحمدللہ بن گئی۔ ورنہ یہ ان کو کہو نا دن میں اگر کوئی اشاعت توحید کا کہے نا دن کے وقت کہ یہ دن ہے، کہیں گے نہیں رات کے 12 بج چکے ہیں، تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ویڈیو بھی بن گئی، ان کے گھر میں بیٹھ کے للکارا، پھر انہیں یہ کہا، فون نمبر دیا، سب کچھ دیا کہ اگر آپ میں ہمت ہو تو کسی مقام پہ آ جائیں۔ ہمیں بڑا تعجب تھا کہ کسی کے گھر میں جا کر اس کو کہنا، اور اس کے سٹیج مسجد کے ممبر پہ جا کے کہنا کہ آپ میں ہمت ہے، میں جہاں بیٹھا ہوں گھر سے تشریف لے آئیں، اور حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو، طبع نازک ہو، بلڈ پریشر تیز ہو اور پریشر لیک ہونے کا خطرہ ہو، اور وہ باہر نہ آ سکے، اور پھر ہمارے علماء انتظار کرتے رہیں، اور پھر بعد کے اندر بھی سوا پراپاگنڈا اور زبانی کش مکش کے ہمت نہ پڑے، تو اب ہم حیران تھے کہ آدمی پھر وہ زندہ کیسے ہے، اسے تو گٹر میں چھلانگ لگا کے مر جانا چاہیے تھا، پھر گجرانوالے کی زمین میں ناچ بھی رہا ہے، اور پھر وہی اپنی آتیں کر رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ راز منکشف ہوا ہے حافظ آباد کے اندر، رام کے چٹھا کے اندر۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے تھے مسجد کے اندر۔ وہاں پر گئے تو وہاں پر تو ہمارا جلسہ تھا، حضرت بھی وہاں موجود تھے، مولانا صدیق معاویہ صاحب بھی موجود